جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سال نو کا 2021 کا آج پہلا دن ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے لیے، اپنے اہل خانہ، امت مسلمہ کے لیے، ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے، عوام الناس سے یہ دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت نے جو 2020 جس مشکلات، جس گھٹن گھڑیوں سے ہمیں گزارا ہے، اللہ رب العزت 2021 کو ہر پریشانی، ہر وبا، ہر تکلیف سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی سورت تلاوت کی جس میں زمانے کی قسم کھائی گئی، تو اس کے حوالے سے وقت کی اہمیت کا ایک ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں جتنی چیزوں کی بھی قسم کھائی ہیں وہ بڑی اہمیت والی ہیں اور بڑے فائدے والی ہیں۔ سورج ہو گیا، چاند ہو گیا، آسمان ہو گیا، ستارے ہو گئے، زمین ہو گئی، پہاڑ ہو گئے، بہت سی چیزوں کی اللہ جل شانہ نے قسم کھائی ہے۔ اور قسم ہم ہمیشہ جو چیز بہتر ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ جس چیز کی قسم کھا لیں وہ تو بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اہمیت والی ہوگی۔ اور جب زمانے کی قسم کھا لینا، وقت کی قسم کھا لینا، تو ہمیں اس کی طرف اشارہ ہے قسم کھانے کے بعد کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ زمانے کے بعد فوراً خسارہ، اور فوراً کہا گیا الا الذین آمنوا، مگر خسارے سے وہی لوگ بچے ہوئے جو ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کرتے رہے۔ ان کا وقت تو قیمتی ہے، باقی جو نیک اعمال سے دور رہے، ایمان سے خالی رہے، ان کا وقت ضائع ہو گیا، ان کا وقت ضائع ہو گیا، کسی کام کا نہیں گزرا۔ ایک مولانا نے وقت کی اہمیت سے لکھا ہے کہ یہ وقت کبھی کسی کے لیے رکتا یا تھمتا نہیں ہے۔ ہر انسان نے اپنے علم، اپنی سوچ کے مطابق اس وقت کی تعبیر کی ہے۔ ایک نے لکھا یہ ایسا راس المال ہے جو آپ سے جاتا جا رہا ہے، چاہے تو آپ اس راس المال کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا لیں، یا تو اسے نقصان اور گھاٹیوں کی طرف دھکیلتے چلے جائیں۔ یہ وقت کبھی کسی کے لیے نہ رکتا ہے، نہ تھمتا ہے، نہ رکا ہے، نہ رکے گا۔ یہ ٹھیک اسی کے مانند ہے کہ ایک وہ برف بیچنے والا جیسے برف بیچتا ہے، کیسے جیسے وقت قریب ہوتا جاتا ہے شام کا، اس کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کا خرید راس المال ایسی چیز ہے وہ پگھلتا جا رہا ہے۔ چاہے دیر سے نہیں پگھل رہا، اس کو بوریوں سے اس نے لپیٹا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے، مگر قطرہ 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 پھر بھی وہ رس رہا ہے، رس رہا ہے، رس رہا ہے، رس رہا ہے۔ اسی طرح اگر اس سے کوئی نہیں خریدتا، شام تک وہ برف پانی بن کر ختم ہو جاتا ہے، اس کا راس المال ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بک گیا، کسی نے خرید لیا تو وہ فائدے میں ہو گیا، کسی نے اس کی برف کو استعمال کر لیا، اس کو اس کے بدلے پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اس کا راس المال ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ وقت ہے، اگر آپ اس کو کام میں لے آئیں گے، اس سے فائدہ اٹھا لیں گے تو یہ آپ کو فائدہ دے دے گا۔ اگر آپ اسے فضول گفتگو، وقت، ہوشیاریوں میں، فلانا چیزوں میں وقت گزار دیں گے تو وقت تو نہیں رکے گا، وقت کٹتا چلا جائے گا۔ ایک اور عالم نے اس کو چھری سے تعبیر دی ہے، یعنی جیسے چھری ہے نا، اس کا کام ہے کاٹنا،
چاہے تو آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اپنی مرضی سے جو چاہے کاٹ دیں، اس پر گرفت کر لیں، اس چھری سے پھر جو چاہے آپ کاٹ لیں، آپ کی مرضی۔ یا تو پھر آپ اس پر گرفت نہ کریں، اس کو کام میں نہ لائیں، تو اس کا کام تو کاٹنا ہی ہے۔ اگر آپ بھی اس کے آگے آئیں گے وہ آپ کو بھی کاٹ دیں گے، آپ کا بھی پتہ صاف، آپ بھی خالی۔ اسی طرح یہ وقت بھی ہے، یہ کٹتا رہتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے، یہ گھڑی، یہ سوئیاں، یہ تھمتی نہیں ہے کبھی۔ ایک اور کتابچہ کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ گھڑی، یہ زندگی، یہ وقت، یہ گھڑی کے ڈائل کی طرح ہے، یہ جو گول سا دائرہ ہے نا، اس کی طرح ہے۔ اور اس نے تعبیر کی عجیب کہ یہ جو سوئیاں ہیں یہ سواریاں ہیں، اس سواریوں پر مجھ سے پہلے میرا دادا سوار تھا، پر یہ رکی نہیں۔ آپ نے وہ گیم دیکھی ہوگی کبھی، ریوالونگ جو گیم ہوتی ہے، گول سا، گول پلیٹ کی طرح پہیا سا ہوتا ہے، اس کے اوپر لوگ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ زور زور سے گھماتے ہیں، زور زور سے گھماتے ہیں، اتنی زور سے گھماتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ نیچے گرتے چلے جاتے ہیں، گرتے چلے جاتے ہیں، گرتے چلے جاتے ہیں۔ شروع سے آتے ہیں گھسیٹتے 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 کونے پر آ کر نیچے گر جاتے ہیں، جو سب سے اوپر رہا وہ جیت جاتا ہے۔ مگر وہ اتنا تیز چلتا ہے کوئی رہتا نہیں، اگر وہ چلتا رہے تو سب گر جاتے ہیں، عموماً وہ خالی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سویا بھی اسی مانند ہے، ہم اس پر سوار ہوتے ہیں۔ کل میرا دادا سوار تھا، آج وہ نہیں ہے، پھر میرا والد سوار ہوگا، کل وہ نہیں ہوگا، پھر میں ہوں گا، پھر پرسوں میں بھی نہیں ہوں گا، میری اولاد ہوگی۔ یہ سوئیاں، یہ وقت اسی طرح چلتی رہیں گی اور ہم ایک ایک کو اس پر سفر کرنا پڑے گا۔ اس لیے والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قدر کی جائے۔ وقت کی قدر تب ہوگی، خسارے سے تب بچیں گے، الا الذین آمنوا، جب ایمان لیا ہے اور اس وقت میں نیک صالح اعمال کر لیے۔ جس لمحے میں نیک عمل کر لیا، سمجھے آپ اس راس المال کو، اس وقت کو آپ نے کامیاب بنا لیا، اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں دیا جائے گا۔ جہنم میں جب انسان کو ڈالا جائے گا، وہ زندگی کی ہر آسائش، ہر سکون بھول جائے گا۔ اگر دنیا میں وہ پوری زندگی بھی آرام میں رہا ہوگا نا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو جہنم کے قریب ہی کرتے ہوئے اس کو دنیا کی ہر آسانی، سکھ، مزہ اسے زائل ہو جائے گا، وہ اسے یاد نہیں رہے گا، وہ بھول جائے گا، اس کو کوئی حسرت ہی نہیں ہوگی۔ بس وہ یہ بولے گا بس مجھے جہنم سے کسی طرح نکالا جائے۔ مگر انکار کرنے والے، فاما من طغی، سرکشی کرنے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، وقت کے ناقدردان، عبادت سے دور، ایمان سے دور، صبر سے دور، حق بات کی تلقین کرنے سے دور، فإن الجحیم ہی المأویٰ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ یہ ان کا بدلہ ہے، جو میں نے ان کو راس المال، جو وقت دیا تھا، انہوں نے اس وقت کی قدر نہیں کی، اب ان کے لیے جہنم ہے، ہر سکھ وہ بھول جائیں گے دنیا کا۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے ان کو ایک حسرت رہے گی۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اللہ نے ان کو جنت بھی دے دی، پھر بھی ان کے دل میں ایک حسرت رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی، ان کو ایک حسرت رہے گی، اور وہ حسرت کیا ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ ان کو جنت میں ڈال دے گا، انعامات ہوں گے، تکیے لگے ہوئے ہوں گے، طرح طرح کی شراب، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں ہوں گی، مزے میں ہوں گے، غلام ہوں گے، حوریں ہوں گی، دوست احباب ہوں گے، اہل محلہ ہوں گے، گھر والے ہوں گے، ہر سکھ، ہر نعمت اللہ نے دی ہوگی۔
اللہ جل شانہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت اس کا مستحق بنائے، آمین۔ مگر ایک حسرت رہے گی، اور وہ حسرت کیا ہوگی جنتی کی؟ وہ حسرت اس دنیا کے اس لمحے کی ہوگی، وہ حسرت اس دنیا کے اس لمحے کی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس لمحے اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، وہ لمحہ اس سے وقت وہ خالی گزر گیا ہو، کہ میں نے اس لمحے میں اپنے رب کو کیوں نہیں یاد کیا۔ یہ اس کی دل میں حسرت ہوگی وہاں کہ کاش میں وہ وقت بھی اللہ کے ذکر میں لگا دیتا، وہ وقت میں نے اپنے رب کائنات، رب ذوالجلال، میرا خالق، میرا مالک، میں نے اس کا ذکر اس لمحے میں کیوں نہیں کیا؟ اتنی نعمتیں، اتنے انعامات ہیں، مجھے تو ہر لمحے ذکر میں، سجدے میں، عبادات میں لگا رہنا چاہیے تھا۔ جنتی کی وہاں بھی یہ حسرت ہوگی۔ تو خدا را یہ جو لمحات ہیں، یہ جو وقت ہے، اس کی قدر کی جائے۔